اگریڈ. تو بات کر لیں گے اسی حوالے سے. موجود ہے ہمارے پاس ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے سابق سفیر سردار مسعود خان صاحب. بہت شکریہ سردار مسعود خان صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ ایران مشکل دور سے گزر رہا ہے، انہیں معلوم ہی نہیں کہ ان کا لیڈر کون ہے. دین اگین ہم نے بہت سے عالمی جریدوں کو ایران کی جو گورنمنٹ ہے اس میں فریکچرز کے حوالے سے بھی رپورٹ کرتے ہوئے دیکھا سنا. پھر ایرانین گورنمنٹ کا، ان کی لیڈرشپ کا کنسنسس نہیں ہے بہت سی چیزوں پہ. آپ کو لگتا ہے یہ محض ایک انفارمیشن وارفیئر میں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے یا واقعی کنسنسس نہیں ہے بہت سی چیزوں میں ایران کو لے کے؟ انفارمیشن وارفیئر ہے، اور یہ ہے کہ ایران میں اختلافات ہو سکتے ہیں مختلف سطحوں پہ، اور ہر حکومت میں ہوتے ہیں. اس میں امریکہ میں بہت زیادہ اختلافات ہیں، ان کو اپنی کیبنٹ سے بہت سے لوگوں کو فارغ کرنا پڑا ہے، فوج سے فارغ کرنا پڑا ہے، اور اس قسم کے جو ہے استعفے کم از کم یا اس قسم کی جو آؤسٹرز ہیں وہ ایران میں تو رپورٹ نہیں ہوئے. تو اختلافات تو ہوں گے، لیکن وہ حالت جنگ میں ہے اور اس کے اوپر بحث و تمیز ہوگی کہ کیا بہترین لائحہ عمل اختیار کیا جائے. لیکن جیسا کہ صدر پزشکیان نے یہ کہا ہے کہ وہ ایک قوم ہے اور ان کی آواز یکسو ہے، وہ جو ہے متحد ہو کر کوئی فیصلہ کرتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ جیسے کہ آپ نے کہا ہے یہ اعصابی جنگ ہے اور اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. آپ نے بہت سی 2-3 اور چیزیں بتائیں ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ جس میں صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا لیکن وہ دعویٰ ثابت نہیں ہو سکا. مسعود صاحب، میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کل جو سب سے اہم ہیڈ لائن تھی ایران کے حوالے سے، ایک تو وہ یہ تھی کہ ان کی لیڈرشپ نے بڑا ایک یونٹی کا میسج دیا ہے اور بتایا ہے کہ جی ہمارے یہاں کوئی ریڈیکلز، کوئی ہارڈ لائنرز اور کوئی ماڈریٹ نہیں ہے، ہم سب ایک ہیں اور اپنی سپریم کمانڈ جو لیڈرشپ ہے ان کے انڈر جو ہے سارے فیصلے ہوتے ہیں. یہ تو ان کا سٹرکچر ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بڑی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ جو پچھلی رجیم تھی، جسے وہ کہتے ہیں انہوں نے رجیم انورٹڈ کاماس چینج کر دیے، جو کہ ایکچوئل میں ایسا ہے نہیں. تو ان کا رلائی یہ ہے کہ جی یہ تھوڑا ذرا ہمارے ساتھ کچھ لچک کا مظاہرہ کریں تو معاملات آگے بڑھیں. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کل باقاعدہ طور پر ایران نے ٹول وصولی کی ہے اور یہ رقم ان کے مرکزی بینک میں جمع ہوئی ہے. واٹ ڈز اٹ شو؟ کیا یہ ایک اپنا انہوں نے اپنی کہتے ہیں نا ایک پاور شو کی ہے کہ ہم کر سکتے ہیں ایسا، جبکہ تمام جو کنٹریز ہیں، چاہے میں یورپین کنٹریز کی بات کروں، وہ یہ چاہتے ہیں جی کھول دیں آپ نیا ہرمز کو، اسی سطح پر لے جائیں جو کہ اس جنگ سے پہلے تھی. لیکن یہ کیا ارادے بتاتا ہے ایران کا، باوجود اس کے کہ امریکہ نے بلاکٹ بھی کیا ہوا ہے؟ ایران نے باضابطہ طور پر یہ اعلان کیا تھا کہ ان کی یہ جو ساورن گورننس ہے آبِ ہرمز کے اوپر جو ان کا حصہ ہے، اس کے بعد ان کو اتنا اختیار تھا کہ انہوں نے جو بھی اس کے پاتھ ویز تھے ان کو ایران کی سرحد کے قریب، یعنی خلیج فارس میں جو ایران کی سرحد بنتی ہے اس کے قریب نئی ڈیمارکیشن کر کے تمام جہازوں کو کہا تھا کہ آپ یہاں سے گزر سکتے ہیں. یوان میں، کرپٹو کرنسی میں انہوں نے جو ہے $1 بیرل انہوں نے چارج کیے ہیں اور انہیں اچھی خاصی آمدنی ہوئی ہے اور انہوں نے جمع کروا دی ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی سمجھوتا ہوتا ہے، اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو ایران یہ اختیار برقرار رکھ سکے گا یا نہیں رکھ سکے گا، کیونکہ اکارڈنگ ٹو دا یونائٹڈ نیشنز کنونشن آن دا لا آف دا سی تمام اسٹریٹس جو ہیں وہ آزاد ہیں، فری پیسج ویز ہیں اور ان پہ کسی قسم کا کوئی ٹول نہیں لگایا جا سکتا. یہ بین الاقوامی قانون اس وقت کہتا ہے. لیکن اگر ایران کا یہ مطالبہ مانا گیا تو 2 چیزیں ہوں گی. ایک تو یہ کہ جو یہاں خلیج فارس میں دوسرے ممالک ہیں، لٹرل سٹیٹس ہیں، مثال پر عمان ہے، کویت ہے، بحرین ہے، سعودی عرب ہے، کویت، یہ سارے کے سارے جو ممالک ہیں وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے سٹیک ہولڈرز بنیں گے. خود امریکہ نے اس خواہش کا اظہار کیا ہوا ہے کہ وہ بھی ٹول چارج کرنا چاہتے ہیں. خاص طور سے صدر ٹرمپ نے یہ کہا ہوا، حالانکہ ان کا کوئی استحقاق نہیں بنتا. تو ایک یہ صورتحال بنتی ہے، اور دوسری یہ ہے کہ یعنی یا یہ اسٹیک ہولڈرز بنے، یا دوسرے پھر جو ہے اس سے یہ ہوگا کہ اگر یہاں یہ ٹول چارج کرنا شروع کیا ممالک، ساحلی ممالک نے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹریٹ آف مالکا میں، اسٹریٹ آف باب المندب، ڈینش اسٹریٹ، ٹرکش اسٹریٹ، جبرالٹر اور جو انگلش چینل ہے اس میں بھی، اور 100 کے قریب ہیں یہ اسٹریٹس ساری دنیا میں. تو ان میں آپ کے جواب سے ایک ضمنی سوال یہ مسعود صاحب، کیونکہ میں نے پڑھا تھا کہ اٹلی اور فرانس یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کوئی ایک آفر پیش کریں ایران کو تاکہ ہماری شپس وہاں سے جو ہے
ان کو راستہ ملے اور اسٹریٹ آف ہرموز سے ہمیں کوئی مشکلات نہ ہو. تو یہ معاملہ آپ کو لگتا ہے کہ ایک سنو فلیک کی طرح آگے بڑھتا چلا جائے گا اور باقی کنٹریز بھی سوچیں گے کہ اب ایران سے ہی معاملات طے کریں؟ جی یہ تو ہوا بھی ہے جب جزوی طور پر بند تھی یہ، اور اس کے بعد جب ایران نے یہ کہا تھا کہ جو سوائے امریکہ اور اسرائیل ان کے جو ہیں جہاز ہیں یا ان کے حلیفوں کے جہاز ہیں وہ یہاں سے نہیں گزر سکتے، باقی سب جہاز گزر سکتے ہیں. یہ میں مکمل بندش سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو اس وقت انہوں نے خصوصی ترجیح دی تھی فرانس، اسپین اور اٹلی کو. تو یہ پہلے سے ہو چکا ہے، اور دوسرے بہت سے ممالک ہیں، پاکستان شامل ہے، ہندوستان، بہت سے اور ممالک جو ہے ان کے اوپر یہ پابندی نہیں تھی. اب جو ہے انہوں نے مکمل طور پر بند کر دی ہے، بیکاز یہ جو امریکی بلاکیڈ کی وجہ سے. تو یہ ان کی پالیسی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، انہوں نے اس کو لیوریج کے طور پر استعمال کیا ہے. ایران نے لیوریج کیا ہوئی، انہوں نے پوری کی پوری عالمی معیشت کو یرغمال بنا دیا. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ، لیکن اس کا جواب جو ہے ایک کاؤنٹر لیوریج سے دیا امریکہ نے بلاکیڈ کے ذریعے. اس وقت جو ہے ایک قسم کا جمود ہے، جس کو آپ انگریزی میں سٹیل میٹ کہیں گے، کہ دونوں طاقتیں ایک دوسرے کے سامنے ہیں، اور ایک طرف جو ہے مذاکرات کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے. لیکن اب بھی جو ہے ویسے تو لگ رہا ہے کہ جنگ نہیں ہو رہی، لیکن یہ جنگ ایک دوسری شکل میں جاری ہے. ایگزیکٹلی. اور یہی میرا آپ سے اگلا سوال ہے مسعود صاحب، کہ پاکستان کی ریکویسٹ پہ سیز فائر تو ہو گیا جب پاکستان نے جنگ رکوائی، ویل اینڈ گڈ، جنگ بندی ہو گئی. اور اب جب ڈونلڈ ٹرمپ یہ بات کہتے ہیں کہ اس جنگ بندی کی کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے، یہ سیز فائر انڈیفینیٹ ہے، جب ان سے سوال کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں ڈونٹ رش می، جب تک کوئی کنکلوسو اس کا حل نہیں نکلتا، کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا مذاکرات میں سے، کوئی جنگ کا حل نہیں نکلے گا، تب تک میں یہ سیز فائر قائم رکھوں گا. یہ بات خوش آئند ہے یا پریشان کن ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے مزاج کو سمجھتے ہوئے؟ آپ اس بات سے کیا اخذ کر رہے ہیں کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ واقعی ایک اچھا مستقل امن کے حوالے سے بات کرتے ہیں، سیز فائر واقعی چاہتے ہیں، یا پھر وہ ٹائم بائی کر رہے ہیں ٹو ری اسٹریٹجائز اینڈ دین ٹو کم اپ ود گریٹر اسٹرینتھ؟ یہ پریشان کن ہے اس وجہ سے کہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو انہوں نے بلاکیڈ کیا ہوا ہے امریکنز نے، وہ جو ایرانی بندرگاہیں ہیں وہاں تمام آمد و رفت انہوں نے روکی ہوئی ہے. یعنی یہ بہت سنگین ناکہ بندی ہے، اور خود امریکہ کے کلیمز کے مطابق جو ہے کوئی $500 بلین جو ہے ہر روز ایران کو خسارہ ہو رہا ہے. ایران یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس متبادل روٹس موجود ہیں، اور ان کی 6000 کلومیٹر کی جو زمینی سرحدیں ہیں، اور پیچھے ان کے کیسپین سی بھی ہے. لیکن یہ پریشان کن اس وجہ سے ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ جنگ جو ہے، یہ جنگ کا یہ دوسرا فیز ہے، یا دوسری صورت میں جو جنگ ہو رہی ہے، یہ بہت زیادہ طوالت اختیار کر سکتی ہے. اس سے جو ہے عالمی منڈیوں کے اوپر بھی بہت برا اثر پڑے گا. لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ امریکہ کے اوپر دباؤ ہے کہ یہ جنگ بند کرے، نہ صرف مڈ ٹرم الیکشنز کی وجہ سے، بلکہ یہ جنگ پورے امریکہ میں غیر مقبول ہے. اگرچہ ان کو کچھ حمایت حاصل ہے ریپبلکن سے، اور اس کے بعد ان کی اپنی میگا کنسٹیٹیوئنسی سے، لیکن وہ زیادہ دیر تک یہ جنگ نہیں جاری رکھ سکتے. نظر آ رہی. مسعود صاحب، میں ایک ٹویٹ کا حوالہ دوں گی، وہ بڑی طویل ٹویٹ تھی، یا ٹروتھ سوشل پر ڈونلڈ ٹرمپ کی پوسٹ تھی، اور سب سوچ رہے تھے کون اس کو پڑھے گا. بہت ہی طویل آرٹیکل تھا وہ. پھر گروک سے کسی نے پوچھا ذرا سمرائز کر دیں، پھر بہت ساروں نے جب اسے پڑھا تو ٹویٹ کیا. وہ کہتے ہیں جناب جی، جو برتھ ٹورزم ہے نا ہمارے یہاں، یہ کنٹرول ہونا چاہیے. یعنی ہمارے ملک میں لوگ آتے ہیں اور حاملہ خواتین آتی ہیں، اور پھر وہ یہاں پر جب بچے ڈیلیور ہوتے ہیں اس کے بعد انہیں سٹیزن شپ مل جاتی ہے. اور انہوں نے 2 ممالک کا نام لیا، ایک چائنا اور ایک انڈیا، اور ان کو ہیل ہولز کہا. یعنی جہنم کے گڑھے سے یہ لوگ آتے ہیں اور ہمارے یہاں آ کر اس طریقے سے پھر وہ جابز پر بڑے ہو کر قابض ہو جاتے ہیں. تو یہ کس طرف اشارہ کرتا ہے؟ مطلب مودی سرکار کے لیے تو یہ بڑا ہی دھچکا ہے. ہمیں یاد ہے کہ نریندر مودی نے جب پاکستان پر اٹیک کیا تھا، پھر جب ہم نے ان پر جواب دیا تو انہوں نے کہا جی پاکستان نے ہم پر ہی اٹیک کر دیا. تو کیا نریندر مودی یہ کہیں گے جی امریکہ نے ہم پر ہی الزام دھر دیا؟ تو ایکچوئل میں کیا آپ اس کا ساری چیز کا تجزیہ کریں گے جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ بیان دیتے ہیں؟ میں امریکہ کی تشویش سمجھتا ہوں، کیونکہ ان کے ہاں جو پیدائش، بچوں کی پیدائش ہے، وہ اس میں بہت کمی آ رہی ہے. ایجنگ پاپولیشن ہے. اور اس کے بعد جو امریکہ کے اصل شہری تھے، یعنی جو اینگلو سیکسنز تھے،
وائٹس تھے اور اس کے علاوہ جو شروع میں جو سلیوز لائے تھے تو اس کی ایک کمپوزیشن بنتی تھی جو سارے کے سارے افریقن امریکنس ہیں. پھر لاطینی امریکہ تقریباً جو ہے 15 سے 19 ملین جو ہے غیر قانونی امیگرنٹس آ گئے. اب یہ جو ہے انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ اگر آپ چین کے معاف کیجیے گا امریکہ کے شہروں میں جائیں لینگویج کا استعمال نہیں اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی طرف میں آتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ وہاں جائیں تو آپ کو بڑی تعداد میں جو اہم ترین عہدوں کے اوپر کلیدی عہدوں کے اوپر یا انڈینز نظر آئیں گے یا چائنیز نظر آئیں گے. تو یہ بحیثیت قوم ان کے لیے باعث تشویش ہے. اور ان کی آبادیاں مثلا امریکہ کی آبادی کل جو ہے کوئی 333 ملین کے قریب ہے. اور یہ جو ہیں یہ دونوں ممالک جن کا آپ نے ذکر کیا 1.4 بلین ان کی آبادی ہے. یہ اگر اپنے 400 ملین بھی ادھر منتقل کر دیں تب بھی ان کی آبادیاں اپنی سطح پہ برقرار رہیں گی. آپ نے نریندر مودی کے بارے میں پوچھا تھا. نریندر مودی جو ہے پچھلے سال بہت برے طریقے سے تنہا ہوئے ہیں. مارکہ حق کے بعد ان کی ایک سنگین غلطی تھی, پاکستان کے خلاف انہوں نے جارحیت کی اور پاکستان نے ان کو سبق آموز شکست دی. لیکن یہ شکست جو صرف میدان جنگ میں نہیں تھی بلکہ اس کے علاوہ صفاتی محاذ پہ ان کو شکست ہوئی تھی. اور پھر جو ابلاغ کے میدان میں جو وہ بہت اپنا چرچا کرتے پھرتے تھے ان کی بات لوگوں نے سننے سے انکار کر دیا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے اوپر بہت کاری وار ہے اور اس سے انہیں سنبھلنے کے لیے کچھ وقت لگے گا. آپ کو یہ یاد ہوگا کہ صدر ٹرمپ جو آئے تھے جو ہی انہوں نے عہدہ صدارت سنبھالا تھا تو انہوں نے سینکڑوں انڈینز کو جو الیگل امیگرینٹس تھے ان کو جہاز بھر کے واپس ہندوستان بھیج دیا تھا. اس وقت یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ امیگریشن کے سلسلے میں اور ویسے ہندوستان کے بارے میں جو عمومی پالیسی رہی ہے روایتی پالیسی امریکہ کی اس میں رد و بدل کریں گے. اچھا مسعود صاحب یہ ذرا ہمیں سمجھائیے گا, آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ کیا منطق ہے, یہ کوئی اسٹریٹجی ہے یا پھر یہ کوئی فیلئر ہے کہ ڈیورنگ اے فل فلیجڈ وار امریکہ میں ہائر رینکنگ ملٹری آفیشلز کو, نیوی آفیشلز کو فائر کیا جاتا ہے. جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ ریسنٹلی اب نیوی سیکرٹری جان فیلن کو پیٹ ہیگسیت نے عہدے سے برطرف کیا اور وہ جان فیلن جنہوں نے ٹرمپ کی پہلی شپ جو تھی وہ 2028 تک انہوں نے فلیٹ کو بنا کے دینا تھا, وہ اس کے انچارج تھے, مطلب کافی قریب سمجھے جاتے تھے وہ پیٹ ہیگسیت کے بھی اور ٹرمپ کے بھی, ان کو برطرف کیا گیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب لوپ ہولز ہیں ہمیں واشنگٹن میں بھی کہیں نہ کہیں نظر, اگر ہم جب ایران کی بات کرتے ہیں کہ یس دیر آر سم تھنگز جہاں پر ایران میں کنسنسس نہیں ہو پا رہا لیڈرشپ میں یا فریکچرز ہیں, تو ایٹ دا سیم ٹائم واشنگٹن میں بھی فریکچرز نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ فریکچرز ہیں لیکن اسے اس طریقے سے ہم دیکھیں گے کہ وہاں یہ سگنل دیا جا رہا ہے کہ صدر ٹرمپ اور پیٹ ہیگسیت انچارج ہیں, باقی کوئی آدمی ان سے اختلاف نہ کرے. اور اگر سیکرٹری نیوی جو صدر ٹرمپ کے بہت قریب تھے اور ان کے بہت بڑے کنٹریبیوٹر تھے ان کی کیمپینز کے لیے, ان کو بھی برطرف کر دیا گیا کیونکہ وہ براہ راست صدر ٹرمپ سے ملتے تھے اور پیٹ ہیگسیت کو یہ چیز پسند نہیں تھی. اس کے علاوہ جو آرمی کمانڈرز جو کسی قسم کی آنیسٹ اسیسمنٹ جنگ کے بارے میں دینا چاہتے ہیں یا کوئی نقصانات کا ذکر کرتے ہیں, ان کا کوئی ہے تو ان کو پھر جو ہے برطرف کر دیا ہے اور وہاں فریکچر موجود ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اچھا تو ظاہر ہے ابھی جو سچویشن ہے اس میں اب کیا ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی اپنائی جائے مسعود صاحب, ہو از گوئنگ ٹو بلنک فرسٹ, یہ دیکھا جائے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ مذاکرات کے دور شروع ہوگا, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آبنائے ہرمز کی سچویشن سے, کس سے یہ میٹر زیادہ جڑا ہوا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بحیثیت ثالث ویٹ اینڈ سی کی پالیسی اختیار نہیں کرنی چاہیے بلکہ پرو ایکٹیو پالیسی برقرار رکھنی چاہیے, کیونکہ پاکستان کی معیشت پورے خطے کی معیشت برے طریقے سے متاثر ہو رہی ہے. خلیجی ریاستیں تباہ و برباد ہو رہی ہیں, وہاں لوگوں کی آمد و رفت ختم ہو گئی ہے, جو ان کے سپر کنیکٹرز تھے, ان کے جہاز اور دوسری جو ہے ان کی اکانومی جس طریقے سے ساری دنیا سے سرمایہ کاری لا رہی تھی اور ساری دنیا میں سرمایہ کاری کر رہی تھی, وہ سلسلہ معطل ہوا ہے. تو اس لیے یہ ہے کہ ویٹ اینڈ سی جو ہے وہ ساری برادری عالمی برادری کے لیے بہت نقصان دہ ہے. اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اوپر ہم مہینوں یا سالوں تک بیٹھ جائیں, کیونکہ اس میں ایک طرف جنگ کے شعلے تھے وہ تھوڑے تھمے ہیں, لیکن دوسری طرف لبنان میں ابھی بھی کسی نہ کسی صورت میں جنگ جاری ہے.
اور دوسرا یہ ہے کہ عالمی منڈی اس کا اتار چڑھاؤ، اس میں بحران، یہ سارے کا سارا جو ہے یہ ساری دنیا کے لیے اس کے مطلب شہری کے لیے بہت نقصان دہ. تو پاکستان نے جس حکمت سے، جس ثابت قدمی سے اس پورے کے پورے پروسیس کو یہاں تک لایا ہے، اس کو آگے لے جانا چاہیے. اور اس میں جو ہے جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ اس میں جو پہلا کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ سائملٹینیسلی بیک وقت جو ہے ایران آبنہ ہرموز کی ناکہ بندی ختم کرے، اور فوراً اسی وقت جو ہے بلکہ ایک ہی وقت ان کے اوپر ٹائم کے اوپر اتفاق ہونا چاہیے، امریکہ بلاکیٹ ختم کرے. بالکل. تھینک یو سو مچ. سردار مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ سابق سفیر اور اپنا تجزیہ دے رہے تھے. جناب یہ سچویشن ہے